حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے گناہگار بندے کو معاف فرماتا ہے اس دنیا کے اندر۔ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، خطا اور بھول۔ جب انسانی فطرت میں جنم لیا ہے تو اسے جگہ جگہ پر غلطی بھی ہوگی، جگہ جگہ پر بھول بھی ہوگی۔ لہٰذا میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا غور و فکر کرے کہ ایک گناہگار بندہ جو دنیا کی سیاہ کاری میں، جو دنیا کی غیبت و چغلی جھوٹ میں، جو شراب نوشی میں، دنیا کی عیاشی میں اپنے وقت کو بتا رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم ذرا غور و فکر کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کا پیر ہے، ان کی ایک شاگردہ تھی۔ اس شاگردہ کے شوہر جو ہے عین جوانی میں انتقال کر جاتا ہے۔ ان کا ایک لڑکا ہوا کرتا ہے، ماں پردے میں رہنے والی تھی، ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والی تھی، ذرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے والی تھی، گھر سے نکلنے والی نہیں تھی۔ اس کا ایک لڑکا ہوا کرتا ہے، وہ لڑکا بہت ہی گناہگار، خطا کار و بدکار تھا، دنیا کے عیاشی و بدماشی میں اپنے وقت کو بتا رہا تھا۔ شراب نوشی اس کی عادت بن گئی تھی، جوا بازی ان کی اس کی عادت بن گئی تھی، سگریٹ پینا اس کی عادت بن گئی تھی۔ دنیا کے کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو اس نوجوان کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ نوجوان ایک دن اچانک بیمار پڑ جاتا ہے، موت نے اسے گھیر لیا۔ ماں جو ہے سمجھاتی رہی، بتاتی رہی، لیکن بیٹا اپنی ماں کی باتوں کو نہیں مانا، اچانک بیمار پڑ جاتا ہے، موت نے اسے گھیر لیا۔ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ کے جو پیر ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ ماں کیا ہے اپنی بیٹے کی بات کو سن کر کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹا بہت بیمار ہے، وہ تو گناہگار، خطا کار و بدکار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے میرے شوہر سرتاج کا انتقال ہو گیا ہے، جب سے میرا شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، میں تو گھر میں رہتی تھی، پردے کا خیال کرتی تھی، گھر سے باہر نکلتی نہیں تھی۔ میرا بیٹا دنیا کے عیاشی و بدماشی میں اپنے وقت کو بتا رہا تھا۔ آج کیا ہے بیماری کی وجہ سے موت نے اسے گھیر لیا، آج موت کے منہ میں چلا گیا ہے، لیکن اس کی آخری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے کا پیر ہے، جو زمانے کے ولی ہے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ماں نا امید ہو کر کے گھر آ جاتی ہے، بیٹا پوچھتا ہے کہ ماں گئی تھی، کیا جواب ملا؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھے سمجھاتا رہا، میں پوری زندگی تجھے بتاتا رہا کہ گناہ کو چھوڑ دو، وہ کیسے تمہاری جنازے کی نماز پڑھائے؟ تو بہت گناہگار و خطا کار ہے، تو نماز نہیں پڑھا، غیبت چغلی جھوٹ مکاری میں اپنے وقت کو بتایا، شراب نوشی میں اپنے وقت کو بتایا، جوئے کے اڈے پر اپنے وقت کو بتایا، تیرا گناہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ بیٹا جب اس کی باتوں کو سنتا ہے، اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اپنے رب سے فریاد کرتا ہے کہ پروردگار عالم، میں بہت گناہگار و خطا کار ہوں، لیکن انہوں نے میری جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ماں جب میں مر جاؤں اپنے دوپٹے کو میرے گلے میں ڈال کر کے دنیا کے سب سے گندی جگہ ہے اس گندی جگہ پر گھسیٹنا، تاکہ دنیا والے یہ دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے کہ کوئی گناہگار، کوئی خطا کار جو دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر کے نوجوان کیا ہے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، روح اس کی نکل جاتی ہے، جسم سے جان نکل جاتی ہے، اتنا جان نکلنے والی تھی، نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آتا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس نوجوان کو معاف کر دیا، جس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے ہم نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیا۔ لہٰذا
میرے دوستو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صبح میں جا رہے ہیں، دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حسن بصری۔ ماں دروازہ کھولتی ہے، وہ شاگردہ دروازہ کھولتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ، میرا بیٹا انتقال کیا، ہم نے کسی سے نہیں بتایا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہے حسن بصری، تو نے میرے نیک بندے کی، میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، آج ہم گناہ کر دیتے ہیں دنیا کے اندر، آج ہم اپنے اوپر نادم و شرمندہ ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم رب کو منانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر پوری زندگی تم نے گناہ کیا لیکن صدق دل سے تو نے توبہ کر کے اپنے سر کو سجدہ بسجود ہو کر کے سجدے میں جا کر کے رب کے سامنے رویا اور گرایا اور کہا پروردگار عالم، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، میرا تیرے سوا کوئی کیا ہے غمخار نہیں، اے اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے۔ رحمت خداوندی جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے جاؤ، ہم نے تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ دنیا کا معمولی انسان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا گناہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، میرے آسمان کے جو سائے ہیں، اگر سائے کے برابر بھی اگر تمہارا گناہ ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، جس طریقے سے اس نوجوان کو معاف کر دیا اللہ ہم سب کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم صدق دل سے توبہ کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ آج ہم نا امید ہو جاتے ہیں، آج ہم گناہ کر دیا، اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہماری مددگار ہے، غمخوار ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہماری باتوں کو سننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔